ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا اور 10% ایڈ ہاک الاؤنس اکراس دی بورڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحت کے ترقیاتی بجٹ میں 185% اضافہ کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن میں 286% کا اضافہ ہوا اور اسکول ایجوکیشن میں 29% اور زراعت میں 306% کا اضافہ کیا گیا اور صنعت میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریسیٹس میں 24.7% اضافہ ہوا اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کی وصولیوں کے ٹارگٹ 18% زیادہ رہا اور اقلیتوں اور منارٹیز کے بجٹ میں 400% اضافہ کیا گیا اور جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ یعنی 199 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 56% اضافہ کیا گیا اور اریگیشن کے ترقیاتی بجٹ 76% اضافہ کیا گیا اور روڈ سیکٹر میں 70% اضافہ کیا گیا اور لائف سٹاک میں 194% اضافہ کیا گیا اور لوکل گورنمنٹ میں 102% کا اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کو متعارف کرایا گیا تاکہ نظر انداز علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ جنوبی پنجاب کے بجٹ کی نہ صرف رنگ فینسنگ کی گئی بلکہ 35% الگ کر دیا گیا اور اس کی الگ بک بھی چھاپی گئی ہے اور پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جس نے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اچیو کیا بلکہ اس سے سرپلس میں چلا گیا۔ سابق حکومت نے تریمو تھرمل پاور پروجیکٹ کے اہم معاہدوں کو فنانشل کلوز کے بغیر ہی شروع کرا دیا اور ہم نے اس منصوبے کا فنانشل کلوز کیا اور مقامی بینکوں سے بغیر کسی ساورن گارنٹی کے 108 ارب روپے کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ کروا کر پروجیکٹ کو مکمل کروا دیا، ورنہ یہ حکومت پنجاب کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی شاندار بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہیں 15 سال تک بلا وجہ روکے رکھا اور اس منصوبے کی مکمل فنڈنگ کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو 2006 میں شروع ہوا 15 سال تک زیر التوا رکھا گیا اور اس کی مکمل فنڈنگ کرائی گئی اور اس میں 6.5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا اس وقت تک علاج ہو سکا ہے۔ ان تمام پروجیکٹس کی تکمیل کا سہرا پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے سر ہے اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج دے رہے ہیں لیکن ہم نے لاہور کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال کے اندر آرنج لائن میٹرو ٹرین کو نکال کر 67 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے گئے اور ہمارے تیسرے سال میں ہم لاہور کو 86 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی ترقیاتی منصوبے لائے جا رہے ہیں جس میں سرفیس ٹریٹمنٹ واٹر پلانٹ اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پروجیکٹس، دلکش لاہور 1000 بیڈ کا جنرل ہاسپٹل، 600 بیڈ کا گنگا رام مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، LDA کے 25,000 اپارٹمنٹس، شاہکام اور شیراں والا اوور ہیڈ برج، گلاب دیوی انڈر پاس، لال شہباز کلندر انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے اور وکلا کے لیے ایک ٹاور اور ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بنا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹری اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی بھی لاہور میں بن رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے LDA کی جورسڈکشن کو لاہور تک محدود کر دیا گیا
اس سے پہلے لاہور ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس اس میں شامل تھے، لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کو ختم کر دیا گیا، اب اس کی جورسڈکشن صرف لاہور تک رہے گی۔ اس کے علاوہ سے لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کریں گے اور اس کے اوپر کام جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ جناب یہ وہ چند حقائق ہیں جو میں جناب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہم نے دیا۔ میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ پہلی دفعہ منتخب نمائندوں سے منصوبے لے کے صوبائی بجٹ میں شامل کیے جائیں اور پھر ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کے اور اسٹیک ہولڈر کی مرضی کے ساتھ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب جس کے لیے 35% بجٹ رنگ فینس کیا گیا، اس کی علیحدہ بک چھاپی گئی اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی اور ملتان میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح کیا اور انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس کے رول آف بزنس بھی فائنل ہو چکے ہیں جو جلد ہی انشاءاللہ نوٹیفائی کر دیے جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں میاں والی اور بکھر کو جنوبی پنجاب کے اس کوٹے میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ 35% ہوئے گا، جبکہ ماضی میں جنوبی پنجاب کے لیے صرف 17% بجٹ مختص کیا جاتا تھا۔ اب جناب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو 3 سال میں صحت کے مجموعی بجٹ میں 118% اضافہ کیا گیا، جو کہ 369 ارب روپے بنتی ہے، مختص کیے گئے ہیں۔ 1918 اور 19 کے بجٹ میں اس کا حجم 169 ارب روپے تھا۔ کورونا کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں اور 1.5 ارب روپے ویکسینیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ جو کہ تحریک انصاف کی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ اس کو مکمل فنڈنگ کے ساتھ 60 ارب روپے اس کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، جس سے اس پنجاب کے ہر خاندان کو 7,20,000 روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک صوبہ پنجاب کے 11 کروڑ سے زیادہ عوام انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ ہم 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، جن میں راجن پور، لیا، اٹک، بھاول نگر اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل گنگا رام لاہور میں اور ملتان میں 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اور میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا۔ ملتان میں نشتر 2، رحیم یار خان میں شیخ زید 2 اور ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جنرل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے۔ چلڈرن ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، جس کی سمری پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، سرگودا، بھاولپور کے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ لاہور میں 26 سال کے بعد کوئی بڑا ہسپتال بنایا جا رہا ہے اور ملتان میں 70 سال بعد نشتر ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 3 نئے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بکھر اور بھاول نگر کے اندر کارڈیالوجی کی فیسیلیٹی انشاءاللہ اس بجٹ میں لوگوں کو حاصل ہوئے گی۔ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ کارڈک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے اور راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ تکمیل کے قریب ہے۔ وہاں اور ٹیکسلا کے THQ کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے اور فیصل آباد میں حسیب شہید ہسپتال انشاءاللہ اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا۔
158 हस्पतालों और मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। सूबा भर में 40 नए ट्रामा सेंटर्स का क़याम और 26 मौजूदा गैर फ़ाल ट्रामा सेंटर को फ़ाल किया जा रहा है। 3 साल के अंदर हमने 32,000 डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की रिक्रूटमेंट की है, जबकि पिछले दौर में 3 साल के अंदर 18,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को भर्ती किया गया। एजुकेशन के अंदर 442.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और असातिज़ा की पहली ई ट्रांसफ़र पॉलिसी, ई लीव और ई रिटायरमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है और घर बैठे ये लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और अब तक 70,000 से ज़ायद असातिज़ा इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि साबिक़ा दौर में एजुकेशन का बजट का हुजम 103.7 अरब रुपए था। 6 नई यूनिवर्सिटियां कायम की जा चुकी हैं, जिनमें वेमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, कोसार यूनिवर्सिटी मर्री, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब, एमरसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल और यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली शामिल हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद नए यूनिवर्सिटियों की क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें कोह सुलेमान यूनिवर्सिटी राजनपुर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पाकपतन और थल यूनिवर्सिटी बखर, हाफिज़ाबाद, अटक, गुजरांवाला, लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ तौसब और सियालकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इसके अलावा 6 मज़ीद यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, जिनमें शेखुपुरा, डीजी खान, भावल नगर, टोबा टेक्सिंग, मुजफ्फरगढ़ और कसूर शामिल हैं, जिनकी मजमूई तादाद 21 बनती है। साबिक अदवार में सिर्फ 7 यूनिवर्सिटियां कायम की गई सूबे के अंदर। ज़हीन और मुस्तहिक तलबा के लिए रहमतुल लाज़मीन स्कॉलरशिप का आगाज़ कर दिया गया है। ये पीफ और दूसरे स्कॉलरशिप के अलावा है। द इम्पैक्ट वर्ल्ड रैंकिंग में 2019 में पंजाब की 3 यूनिवर्सिटियों को रिकॉग्नाइज किया गया, जबकि 2021 में पंजाब की 21 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया इस लिस्ट में। हमारी हुकूमत नए 86 एसोसिएट कॉलेज बना रही है, जिसमें 590 डिग्री कॉलेजेस को एसोसिएट का दर्जा दिया और 160 कॉलेजेस को ग्रेजुएट लेवल पर अपग्रेड किया। गुज़श्ता दौर में 75 नए कॉलेजेस को सियासी तसब्बुब से बालातर होकर मुकम्मल किया।